چین کے ون بیلٹ ون روڈ کے ویژن کو نئی شاہراہ ریشم قرار دیا جا رہا ہے۔ چین کا اپنے اس عالمی ویژن، جسے مغربی میڈیا نیا عالمی ضابطہ قرار دے رہا ہے، پر عمل درآمد کے لیے پاکستان پر زیادہ انحصار ہوگا۔ دوسری طرف امریکہ اس خطے میں بھارت، جاپان اور اپنے دیگر اتحادی ملکوں کے ساتھ مل کر چین کا راستہ روکنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ اس حوالے سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا فوکس بھی پاکستان ہوگا۔ پاکستان ایک بار پھر عالمی مفادات کے ٹکراؤ کا مرکز بننے جا رہا ہے۔ یہ بات ہمارے لیے اچھی نہیں ہے۔ یہ بات تو طے ہو گئی ہے کہ امریکہ کی بالادستی والا نظام اپنے منطقی انجام کو پہنچ رہا ہے۔ دہشت گرد اور غیر ریاستی عناصر کے ذریعے دنیا کو کنٹرول کرنے کے حربے اب زیادہ دیر کارگر نہیں رہیں گے۔ اب یونی پولر ورلڈ نہیں رہی، بلکہ ملٹی پولر ورلڈ، کثیر قطبی دنیا وجود میں آ چکی ہے۔ اگر چین تصادم کی بجائے معاشی تعاون کا راستہ اختیار کر رہا ہے، لیکن اس پر تصادم مسلط کیا گیا تو وہ اس سے راہ فرار اختیار نہیں کرے گا۔ بدلتی ہوئی نئی دنیا میں بڑے فریقین نے نہ صرف ایک دوسرے کی طاقت کا اندازہ لگا رکھا ہوگا، بلکہ اپنے منصوبوں پر عمل درآمد کرنے اور درپیش چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کا بلیو پرنٹ بھی تیار کر رکھا ہوگا۔ چین نے پاکستان میں مستقبل کی حکومتوں کے بارے میں 2-3 آپشنز سوچ رکھے ہوں گے، جبکہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے بھی پاکستان کے حوالے سے اپنے منصوبے بنا رکھے ہوں گے۔ میں نے اپنی 85 سالہ زندگی میں 2 سے زائد عالمی نظام بنتے چلتے اور زوال کا شکار ہوتے دیکھے ہیں۔ پورا جرمنی اور جاپان تباہ ہو چکا تھا اور برطانیہ کی حالت ناگفتہ بات تھی۔ اقوام عالم کو احساس ہوا کہ دنیا کو جنگ کی تباہ کاریوں سے محفوظ رکھنے، پسماندہ علاقوں میں زندگی کی بنیادی ضرورتیں فراہم کرنے اور انسانیت کو ان کے حقوق اور آزادیوں کے تحفظ کے لیے ایک عالمی نظام کی اشد ضرورت ہے۔ اس وقت امریکہ اپنی فوجی اور معاشی طاقت کی بدولت غیر معمولی اثر و رسوخ کا حامل تھا، چنانچہ اس نے ایک عالمی نظام کی تشکیل میں قائدانہ کردار ادا کیا۔ بعد ازاں تباہ حال جرمنی اور جاپان کے بحالی کے لیے مارشل پلان کا اعلان کیا، لیکن اقوام متحدہ جن عظیم الشان مقاصد کے لیے وجود میں آئی تھی، وہ بعض پیدائشی خرابیوں کے باعث طاقتور ملکوں کے مظالم اور اتصال ہتھ کنڈوں سے کمزور قوموں کو نجات نہ دلا سکی۔ اور دوسرا ورلڈ آرڈر اس وقت دیکھنے میں آیا جب سوویت یونین کی فوجیں افغانستان میں عبرتناک شکست سے دوچار ہوئیں اور بالآخر اس کی وسیع و عریض سلطنت شیشے کی دیوار کی طرح ٹوٹ گئی۔ تب امریکہ دنیا کے واحد سپر پاور کے منصب پر فائز ہو گیا اور اس نے اپنا ورلڈ آرڈر جاری کر دیا، جس میں پوری دنیا کی جہاں بینی کی خواہش واضح طور پر جھلکتی ہے۔ اس تاریخی تناظر میں چین کی موجودہ قیادت نے اجتماعی فلاح و بہبود، باہمی تعاون اور پرامن بقائے باہمی کا انقلاب آفرین تصور پیش کیا ہے، جو ون بیلٹ ون روڈ کے منصوبے پر مشتمل ہے۔ چینی صدر جناب شی جن پنگ ایک ویژنری شخصیت ہیں اور ماؤ زیدونگ کے بعد چین کے سب سے زیادہ طاقتور اور حد درجہ دانش مند صدر خیال کیے جاتے ہیں۔ ان سے پہلے چینی قائدین نہایت خاموشی سے معاشی سپر پاور بن جانے کے لیے منصوبہ بندی اور عملی پیش قدمی کرتے رہے۔ اس حکمت عملی کے نتیجے میں چین کے زر مبادلہ کے ذخائر امریکہ اور دوسری عالمی طاقتوں سے تجاوز کر گئے ہیں، جن کا ایک حصہ صدر شی جن پنگ ون بیلٹ ون روڈ کے عظیم الشان منصوبے کی تکمیل میں صرف کر رہے ہیں۔ بیلٹ اینڈ روڈ فورم کے زیر اہتمام 2 روزہ عالمی کانفرنس کا اہتمام کیا گیا، جس میں 30 ممالک کے سربراہ اور 68 ممالک کے 1500 نمائندے شامل ہوئے۔ کانفرنس کے اختتام پر جو اعلامیہ جاری ہوا وہ نہایت انسانیت کے مستقبل کے لیے ایک مزدہ جان فضا کی حیثیت رکھتا ہے۔ صدر شی جن نے اعلان کیا کہ ون بیلٹ ون روڈ کے معاہدے پر 68 ممالک نے دستخط کیے ہیں، جن کے بنیادی غرض و غایت
خطوں اور براعظموں کو ایک دوسرے کے قریب لانا اور تجارت کے ذریعے معیشت کو استحکام بخشنا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ موجودہ زمانے میں کوئی ملک تنہا ترقی نہیں کر سکتا ہے، اس لیے سارے ممالک اپنے تنازعات پر پرامن طریقے سے مذاکرات کے ذریعے طے کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کو فروغ دیں۔ میڈیا کانفرنس جس میں شرکت کے لیے ہزاروں صحافیوں اور تجزیہ کاروں کی دعوت دی گئی تھی، اس سے خطاب کرتے ہوئے چینی صدر نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ ہمارے کوئی سیاسی مقاصد نہیں اور ہم پوری دنیا کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ مغربی ذرائع ابلاغ عبور کے منصوبے کو چین کے نیو ورلڈ آرڈر نئے عالمی ضابطہ سے تعبیر کر رہے ہیں۔ وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چین تاریخ انسانی کی ایک خطرناک طاقت بن کر ابھر رہا ہے۔ مغربی ذرائع ابلاغ کی اس رائے کے پس پردہ عالمی سامراجی طاقتوں کا خوف ہے، کیونکہ چین نے تصور دے کر ان کے روایتی سامراجی حربوں کو تاریخ میں پہلی مرتبہ غیر مؤثر بنا دیا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ چین کا یہ تصور اس کے اپنے مفادات کی تکمیل کے لیے بھی ہے، لیکن چین نے اس کے لیے وہ راستہ اختیار کیا ہے جو تاریخ میں کسی نے نہیں اختیار کیا۔ چین نے سب کچھ چھین لینے کی بجائے سب کچھ دے دو کی پالیسی اپنائی ہے۔ وہ دنیا کی نصف سے زیادہ آبادی کے معاشی ترقی میں مدد کرنا چاہتا ہے، اس کے نتیجے میں وہ دنیا کی قیادت اس کے پاس چلی جائے گی۔ چینی قوم دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک انتہائی مالا مال تہذیب کی وارث ہے۔ ماضی میں چین کا اپنے خطے میں اگرچہ روایتی نوآبادیاتی اور سامراجی کردار رہا ہے، لیکن یہ کردار مغربی اقوام کی طرح نہیں رہا۔